لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم رشتے کا پیغام بھیجنے سے پہلے جو اہم کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہمارا دین ہمیں بتا رہا ہے، وہ یہ کہ سب سے پہلے اپنی بیٹی سے پوچھ لیں کہ بیٹی فلاں جگہ فلاں لڑکے سے تمہارا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، کر دیں۔ اب خود پوچھ لے ماں یا بہن پوچھ لے یا کوئی سہیلی اس سے پوچھ لے اور والدین کو بتا دے اشارتاً پوچھ کر، تو اس میں لڑکی کو تصویر دکھائیں لڑکے کی بھی، یہ لڑکا ہے، کام یہ کرتا ہے، فلاں جگہ گھر ہے، تو یہاں تیرا رشتہ کرنا ہے، بیٹی تم راضی ہو تو ہم بات چلائیں۔ اب آپ کہیں گی لو یہ کیا بات ہوئی بھائی، کیوں پوچھنے لگے ہیں؟ دیکھیے نسائی شریف میں حدیث آتی ہے، حضرت خنسہ بنت خزام رضی اللہ عنہ عورت ہیں، ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے ان اباہا زوجہا، ان کے باپ نے ان کا کہیں نکاح کر دیا، اور جہاں نکاح کیا تھا ان کو وہ نکاح پسند نہیں تھا۔ یہ حضور کے پاس آ گئی کہ یا رسول اللہ میرا باپ میری وہاں شادی کرنا چاہتا ہے اور میں نہیں کرنا چاہتی، تو حدیث میں آتا فرد نکاحہا، حضور علیہ السلام نے اس کے نکاح کو ختم کر دیا کہ یہ نکاح نہیں ہو سکتا، جب لڑکی راضی نہیں تو تم کیوں رشتہ کر رہے ہو بھائی؟ دوسری حدیث اسی نسائی شریف میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک لڑکی کا نکاح اس کے باپ نے کر دیا، وہ لڑکی آ کے کہنے لگی وَأَنَا كَارِهَةٌ، اے اماں عائشہ میں اس نکاح کو پسند نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا بھی حضور آ کر فیصلہ کریں گے، میں تو نہیں کچھ کہہ سکتی۔ حضور علیہ السلام آئے، آپ نے اس کی بات سنی، اس کے باپ کو بلایا اور بلا کر آپ نے فیصلہ کیا فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا، آپ نے لڑکی کے ہاتھ میں فیصلہ دیا، بیٹی اگر تو نکاح کو نافذ کر دے تو ٹھیک ہے، توڑنا چاہے تو تجھے اجازت ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی یا رسول اللہ قد اجزت ما صنع ابی، میرے باپ نے جو فیصلہ کر دیا ہے وہ مجھے منظور ہے، لیکن میں صرف یہ دیکھنا چاہتی ہوں للنساء من الامر شیء، کہ کیا عورتوں کو نکاح کے معاملے میں کوئی اختیار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، بس میں یہ مسئلہ سمجھانا چاہتی تھی اپنے باپ کو، اور امت کو بھی یہ مسئلہ سمجھانا چاہتی ہیں کہ دیکھیں بیٹیوں سے پوچھ کر شادیاں کرنی چاہیے، یہ نہیں وہ کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں جس مرضی قلے کے ساتھ اس کو باندھ دیں، زندگی تو انہوں نے گزارنی ہے، مناسب انداز میں ان سے پوچھا جائے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ تستأمر الیتیمۃ فی نفسہا، کہ لڑکی سے اس کے نکاح کے بارے میں رائے لے لینی چاہیے، فإن سکت فہو اذنھا، اگر وہ چپ رہے ہاں کر دے تو ٹھیک ہے، اس کی طرف سے اجازت ہے، وإن ابت فلا جواز علیہا، اگر وہ انکار کر دے پھر کسی کو اختیار نہیں وہ زبردستی اس کی شادی کرے، اس لیے بیٹی سے پوچھ لینا چاہیے۔ اب پوچھنے کے فائدے کیا ہوں گے؟ جب آپ نے اس کو بتایا بھی یہ لڑکا ہے، ایسے ایسے ہے، فلاں جگہ گھر ہے، تو بچی تم راضی ہو، اور وہ بیٹی کہے ٹھیک ہے اماں جی میں راضی ہوں۔ اب کل کلا کو خدا نہ خواستہ اس پر کوئی حال بھی آئے گا تو وہ پریشان بھی نہیں ہوگی، آپ کو بھی تانا نہیں مارے گی، کیونکہ اس کو پتہ ہے میں نے خود ہی ہاں کی تھی تو اس لیے یہ تو میری قسمت ہے، تو نہ وہ آپ کو کچھ کہے گی اور نہ وہ آپ سے کوئی جھگڑا کرے گی، اس لیے پوچھ لینے سے دل بھی مطمئن ہو جاتے ہیں اور زندگی گزارنا بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کیا حضرت علی کے ساتھ، اللہ کا فیصلہ آ گیا کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دو۔ اب حضور حضرت فاطمہ سے پوچھنے جا رہے ہیں، اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے تو بس اب پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دینے کے لیے جا کر اپنی بیٹی سے پہلے پوچھا ہے کہ اے بیٹی علی کے بارے میں تیرا رشتہ آیا ہے تو بتاؤ میں رشتہ کر دوں۔ اب فاطمہ نبی کی بیٹی ہیں اور رشتہ علی جیسا ہو تو کہاں انکار کیا جا سکتا ہے، انہوں نے بالکل رضامندی کا اظہار کیا، تو تب جا کر اللہ کے نبی نے حضرت علی سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے۔ اب نبی اپنی بیٹی سے پہلے پوچھتا ہے پھر نکاح کرتا ہے، حالانکہ اللہ کا حکم بھی آ گیا ہے ہمیں بتانے کے لیے کہ تمہارے رشتے میں تو اللہ کا حکم بھی نہیں آیا ہوا،
تو کم سے کم تم تو اپنی بیٹیوں کی رضامندی لو۔ میں کتنے ایسے گھروں کو جانتا ہوں جو بیچارے میرے پاس روتے ہوئے آئے کہ جی ہم نے شادی کی اور بیٹی نہیں بس رہی۔ وجہ کیا ہے؟ جب وہ مطمئن نہیں ہے تو وہ اس گھر میں کیسے گزارا کرے گی؟ وہ کبھی ساس سے لڑے گی، کبھی نندوں سے، کبھی خاوند سے لڑے گی، کبھی کسی سے، مطلب وہ بہانہ بنائے گی کہ مجھے طلاق ہو جائے اور میں اس گھر سے کسی طرح نکل جاؤں۔ اور کتنی بچیاں تو اس وجہ سے کہ وہ راضی نہیں، زبردستی نکاح کر دیے گئے، خودکشیاں کر لیتی ہیں، بعض گھروں سے بھاگ جاتی ہیں تنگ آ کر۔ یہ جتنے واقعات ہوتے ہیں ان کی بنیاد یہی نکلتی ہے کہ بچیوں سے رائے نہیں لی جاتی۔ اگر وہ کہہ رہی ہے نہیں تو نہ کریں۔ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، ہماری ایک جاننے والے ہیں، میں اس لیے نام اور اشارہ نہیں کرتا کہ ان کی غیبت نہ ہو اور ان کا کوئی عیب سامنے نہ آئے، تو وہ اپنے بیٹے کا نکاح کرنے کے لیے بارات لے کر گئے ساہیوال سے ایک شہر میں۔ اب بارات حال میں پہنچ گئی، بوتلیں پی لیں، بڑا انہوں نے بھی خرچہ کیا۔ اب جب مولوی صاحب نکاح پڑھانے والے لڑکی کے پاس گئے پوچھنے کے لیے کہ بھی فلاں لڑکا ہے اور اتنے حق مہر میں تمہیں قبول ہے، تو لڑکی کہتی ہے نہیں، مجھے نہیں قبول۔ اب سب کے کان کھڑے، یہ کیا ہوا؟ بیٹی کیا کہہ رہی ہو؟ کہنے لگی میں نے پہلے اپنے باپ سے کہا تھا میں نے یہاں شادی نہیں کرنی، یہ زبردستی مجھے مجبور کر کے لایا ہے، تو میں تو صاف کہوں گی میں نے نہیں کرنی، مجھے نہیں قبول۔ اب جب لڑکی راضی نہیں تو بتائیں کیسے رشتہ ہوگا؟ اب نتیجہ کیا ہوا؟ لڑکی مان نہیں رہی، سب کو پتہ چل گیا، تو لڑکی کے باپ نے ہاتھ جوڑے لڑکے والوں کے سامنے، جی مجھے معاف کر دیں، آپ واپس چلے جائیں، میں اب کیا کروں، لڑکی نہیں مان رہی۔ اب کتنی بے عزتی ہوئی لڑکی والوں کی، لڑکے والوں کی، خالی واپس آئے، گالیاں پڑیں، لانتے دی ایک دوسرے کو، وہاں جھگڑا بھی ہوا۔ پھر اگلے دن ولیمہ تھا، کتنا انہوں نے انتظام کیا لڑکے والوں نے، وہ سارا ان کا ضائع ہوا، ہال کے پیسے بک کروائے وہ ضائع ہوئے، بے عزتی علیحدہ ہوئی۔ اب وجہ کیا نکلی کہ باپ نے رشتے کے وقت اپنی بیٹی کی رضامندی کو نہیں دیکھا، زبردستی کرنے کی کوشش کی، پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ اس لیے کبھی یہ رسک نہیں لینا چاہیے ماں باپ کو۔